یا رب الحسین بحق الحسین اشو صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد میرا مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علی اے عظیم اللہ، اے اول اے آخر اللہ، اے ظاہر اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بڑھاونا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرنا اللہ، اے مومن دی قبر وچ امیر المومنین دی کرسی لوانا اللہ، اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرنا اللہ، اے بیسم تمار نو سولی کے بھی سکون عطا کرنا اللہ، اے حضرت مختار صفی نو ہتھ کڑیاں وچ بھی جرت عطا کرنا اللہ، اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ، اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ، اے سب تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ، سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ، سب تو زیادہ معاف فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماون والے اللہ، یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہو جانا دے اللہ، اپنی شان دا واسطے نبیوں دے سلطان دا واسطے والی خراسان دا واسطے امام زمن دے ظہور تعظیم فرما۔ الہی امین میرا مولا اسا گناہگاروں اپنے وارث پاک دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مولا اپنی عزت دا واسطے موت تو پہلے یوسف زہرا دی زیارت نصیب فرما۔ ساڑیوں غلطیاں ساڑیوں کوتاہیاں جو امام اور ساڑھے درمیان حائل میرا اللہ معاف فرما۔ میرا مالک سن وقت امام علیہ السلام کا قرب نصیب فرما۔ میرا مولا اپنی عزت واسطے عزاداری سید الشہداء کا عظیم سلسلہ ظہور امام علیہ السلام وچ تاجیل کا سبب ٹھہرا۔ جتنے علی مریض آئے میرا اللہ سید الساجدین علیہ السلام کے صدقے کل مریضوں کو شفا عطا فرما۔ میرا مالک خالق جتنے مریضوں کی دعا میرے ذمہ داریاں گئیں الہی اپنی عزت واسطے صحت کلی عطا فرما۔ میرا مولا جتنے زن و مرد جتنے شیعہ و اہل سنت در امام حسین علیہ السلام تے آئے میرا مولا ہر قدم دے بدلے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما۔ ہر قدم دے بدلے 14 دا قرب نصیب فرما۔ اللہ دی حجت دا قرب نصیب فرما۔ میرا مولا اپنے مقرب ترین بندیاں دا قرب نصیب فرما۔ عزاداری اور عزادارہ دی حفاظت فرما۔ میرا مالک خالق صاحب ماتمی جلوسہ دی حفاظت فرما۔ ملک پاکستان کو خیر فرما۔ میرے ملک دا پرچم مزید بلند فرما۔ اس دے اندرونی اور بیرونی دشمنان نصر و نابود فرما۔ حق دا بول بالا فرما۔ علی ولی اللہ دا بول بالا فرما۔
اس ملک نو اس دنیا نو امام زمن دی شاہی نصیب فرما عادل دی شاہی نصیب فرما وارث کل ایمان دی بادشاہی نصیب فرما سارے آمین آخنا مولا موت دے حملے تو پہلے کربلا دی زواری نصیب فرما امام حسین بادشاہ دی زیارت نصیب فرما اپنی 14 حجتاں دی زیارت نصیب فرما اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور فرما بانیاں نے اشراد عزت رزق بخت اور صحت بے بہا اضافہ فرما اس سلسلے آزاد آمد امام تک داری و شاہی فرما ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ باواز بلند صلوات پاک زہرا عزت جزاک اللہ ایک ایسی صلوات ہو کہ زندگی دے گناہ معاف ہو جائیں بلند آواز جزاک اللہ خالق علم جلل ارشاد فرمائے میرا محبوب محمد بندہ تیرا امتی ہوئے تیرا کلمہ پڑھتا ہوئے تیرے تے ایمان رکھتا ہوئے تیری عظمت دی پہچان کرتا ہوئے خالق فرما رہے میں اپنی ذات دی قسم ہے اگر وہ ایک مرتبہ تیرے تے درود پڑھ سی میں زندگی دے سارے گناہ معاف ہوں گے اللہم صلی اللہ ایک بلند تر ہدیہ صلوات عظمت محمد مصطفیٰ اللہم صلی اللہ واجل اللہ اجازت ہے گفتگو دارا جائے جزاک اللہ محمد والے محمد بڑے راضی ہو گئے میں چاہنا جس مقام کل مجلس میں چھوڑیا اس سے مقام دوسرا آغاز کرنا چاہنا چاہتے امام علیہ السلام حضرت امام جعفر و صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ امام علیہ السلام نے فرمایا میری جدہ کی معرفت پر کل علی مجلس سے نیچے جنا اسے پوچھیا مولا تواڈی جدہ دی تواڈی دادی دی عظمت کا امام علیہ السلام نے فرمایا میری جدہ سیدہ کی معرفت پر ہی زمین اور آسمان کی گردش ہے میری جدہ میری دادی میری ماں سیدہ دی معرفت تے اگر زمین چکر کٹ رہی ہے تو تابی معرفت بطول تے اگر آسمان گردش کر رہے ہیں تو معرفت سیدات یاد رکھنا جوانوں اسی اس ہستی دا کی فضائل پڑھنا ہے تے کی اسی اس ہستی تے گفتگو کرنی ہے میں خود اپنے نااہل ہون دا نالائق ہون دا اس معاملے وچ اعتراف کرتا کہ میری بساط نہیں میں عظمت سیدہ بیان کراں چونکہ یاد رکھا ہے سورہ قدر تواڈے سامنے جس وچ او آپ فرما رہے وما ادراک ما لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر کون ہے؟ شیعہ کے سوال ہے، اثنا عشری کے سوال ہے۔
ایک قوم نے لیلۃ القدر جس کا ادراک نہیں ہو سکتا. امام علیہ السلام سے سوال ہے مولا لیلۃ القدر کون ہے؟ معصوم فرمایا لیلۃ القدر ساڈی جدہ فاطمہ ہے. اور یہ تواڈا نصیب ہے علی والو کہ تواڈے حصے وچ سیدات دی معرفت آئی. زمانے میں تسی طرفدار سیدہ ہو. اگر پورا زمانہ سین بطول دے مقابلے کھڑا ہو جاوے تو تواڈا شرف ہے تسی اوتھے کھلو سو جتھے سچی بطول کھلو سو. بولو لوگ حق مان بھی رہے ہیں، حق تو منحرف بھی ہو رہے ہیں، لوگ فدق مان بھی رہے ہیں، فدق سے منکر بھی گئے. لیکن تواڈا نصیب ہے زمانہ جیسا بھی رہا، حکومت جیسی بھی رہی، دور جیسا بھی رہا، جتھے سیدہ کھلوتی ہے اتھے تسی کھلوتے ہو. اس قوم نے پوری زندگی سیدہ سلام اللہ علیہا دی صداقت سودے بازی نہیں کی تھی. اس قوم نے سیدہ دی عظمت اپنے ضمیر نو بیچیا نہیں. سیدہ دی عظمت اتے کوئی سمجھوتا نہیں کیتا، کوئی کمپرومائز نہیں کیتا. جیڑی بلندی اللہ نے اپنے محبوب دی دین و عطا کیتی اس قوم نے تسلیم کیتی ہے. صرف تسلیم نہیں کیتی، پیچھے خون دا سلسلہ ہے. لوگ مارے گئے عظمت سیدہ وچ، ہمیں تو نہیں مل گئی. لوگاں دا قتل عام ہویا ہے سیدہ دی وکالت کرتے ہویا. ساڈے شیعہ نو بندے اس وجہ تو مار دیتا کہ وکیل سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دے حق دے. لیکن لاشاں اٹھا کے بھی انہاں شیعہ نے دہلیز سیدہ نو نہیں چھوڑیا. لاش بھی اس وجہ تو دھارے چاہیے کہ وکالت شہزادی دی کیتی گئی ہے، لیکن جدو اس سے جنازے تے پاک سیدہ دا نام تلاوت کیتا گیا ہے تو جڑی صف جنازہ پڑھن آئی کھلوتی اس نے بھی سر جھکا دیا. یعنی لاش دا نظرانہ دے کے پاک سیدہ نال اپنا ربط جڑا ہے، اپنا سلسلہ جڑا عقیدت اور معرفت ہے اس قوم نے ٹوٹن نہیں دیتا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے، ورنہ موت کا بازار گرم ہوئے بڑے بڑے موت کا گرم بازار دیکھ کے نس جاندے ہیں. لیکن اس قوم دی عظمت سلام ہے. ہن ایک کیوں ہوتا ہے جوانوں؟ ایک کیویں ہو جاتا ہے؟ کیویں ممکن ہے کہ انسان دے گھر لٹ لیا جاوے، مال لٹ لیا جاوے، زندگی دے رستے تنگ کر دیتے جاویں، لواحقین نو مار دیتا جاوے، جرم صرف یہ کہ پاک سیدہ دی معرفت رکھ دیں، عظمت سیدہ تے کوئی سمجھوتا نہیں کر دے، محمد دی بیٹی نو صدیقۃ الکبریٰ من دیں، نقص دا امکان کون نہیں مندی، غلطی دی جرت ہی نہیں بطول دی گلی وچ آ جاوے. اے ہوندا کیویں؟ آؤ میں دساں. وہ وجہ کیڑی ہے کہ اسی کتی بھی کسی بھی دور وچ اسا پاک سیدہ سلام اللہ علیہا دی صداقت تے، عظمت تے، عزت تے، طہارت تے، عصمت تے، مقام و مرتبہ تے اسی کتی سودے بازی ہوئی کیوں نہیں؟ ہو ہی نہیں سکی. وجہ کی لاشا قبول کی دین سیدہ دے دشمن نال سلام نہیں لیا. وجہ کی ہے امام رضا دے سامنے بندے آگیا کہ مولا میں مقروض ہاں، میں پیسے دے دیو، میں قرض ادا کر دیواں، اس کے بدلے وچ تسی میں اپنے شیعہ میں شامل کر لینا، علی ولی اللہ پڑھا لینا، اپنے گروہ پیروکاراں وچ شامل کر لینا. امام علیہ السلام فرمایا ابا سلط حروی فلاں مقام تے پیسے پہن اٹھا کے سائل نے دے دے. جب سائل دی جھولی وچ پیسے آئے اس گنتی کی تھی، آتے جتنا میرا قرض آئی اتنی دولت فرزند سیدہ نے عطا کی تھی. پیسے جیب میراج ہو جانے چکوالا اس جملے پہ، پیسے جیب پا کے پیدے جی ہون علی ولی اللہ پڑھاؤ تاکہ میں شیعہ ہو جاواں. امام فرمائے جا میرے دربار چپار ہو جا. ہر کوئی شیعہ بن نہیں سکتا، شیعہ بس وہ ہم جنہاں دیتے زہرا مہر لا چھوڑا.
پوری دنیا دے وچ چوک در چوک لوگ امام بارگاہ اور مساجد والے پاس لوگ ایک معاملہ کی یہ سلسلہ دوسری روایت تیری ملت دے بہت بڑے مورخ مفسر بہت بڑے عالم شیخ صدوق علیہ رحمہ یہ وہ عالم ربانی ہیں جڑے جمعے میں امام زمانہ دی دعا دا صدقہ جنہاں دا نام بھی بارہویں سرکار نے رکھے مشن ہے نام مشن چلانا واسطے پھر لوگاں دا انتخاب تعین سائیں خود کرتے ہیں. میں آج پہلی مجلس سے عرض کیتا کہ ایک فوج ہوندی ہے جڑی بارڈر تے لڑدی ہے وہ فوج لڑ رہی ہوندی ہے تاں عوام سکھ نال سو رہی ہوندی ہے. تو اے شیعت دے بارڈر تے مجاہدان جنہاں ہر دور جان دا نظرانہ دے کے شیعت دے علم نو چکڑ نہیں دیتا دینا دنیا نو منہ نہیں لایا دینا دنیا نو لفٹ نہیں کروائی بڑیاں بڑیاں حکومتاں نے انہاں خریدنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ بارڈر تھے شیعہ بارڈر لائن تھے مجاہدین دی طرح انہوں نے کام کی تھا جس اچھا دیواری وچ علی دا شیعہ سال ہے. میرے بھائیوں سے دیکھ رکھنا شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کے اندر معصوم کو روایت کی تھی کہ تخلیق کائنات تو پہلے عرش دے پائے دے نال دیر سارے نور دے بے بہا ذرات اللہ نے خلق کی تھے. بڑی قیمتی بات ہے. ہو سکتے داغ گھٹ ہوئے ہو سکتے ہوئے بھی نہیں لیکن بات سونے دے قلم نہ لکھنا ہو سکتے مجمع دے معیار تے پوری نہ اترے مگر انشاءاللہ قوم دے معیار تے 100% پوری. اجے کوئی شے وجود وچ نہیں آئی عرش دے پتہ نہیں عرش دے پائے دی وسعت کی ہے پتہ نہیں اس دے اقتدار دی وسعت کی ہے جس دی جنت دی وسعت سمجھ وچ نہیں آندی جس کرہ ارض تے اسی رہ رہے ہیں جس پلینٹ تے اسی ہاں زمین ایک گلیکسی ایک ڈاٹ دی مانے دے ایک نقطے دی مانے دے جس دنیا دے حصول واسطے بھرا بھرا نو مار رہے ہے رشتہ دار نال ناراض ہے ایک ڈاٹ برابر ہے نقطے برابر ہے پتہ نہیں اس کی اقتدار کی وسعت کی ہے اگر دنیا کے نقطے کی ڈاٹ برابر ہے پتہ نہیں اس کے ملک کی وسعت کی ہے. جوانوں کوئی ایک ایسی چیز اللہ نے آخرت وچ رکھی ہوئی جڑی اس دنیا نالوں بہت خوبصورت ہے جس کا لالچ بار بار قرآن میں دیتا جاتا ہے. جدو اجر دی بات ہوتی ہے تو اللہ اس چیز کو واضح کرتا ہے بھی اگر تو میرے واسطے زندگی گزار تو میں تیرے واسطے اے بنا کے رکھیا ہے اے بنا کے رکھیا ہے بہتی ہوئی نہرائیں نال جھرنے نابشاریں مختلف نواع و اقسام دے پھل لا محدود جنت ہے. تو وہ سسٹم اس دنیا تو بہت خوبصورت ہے. اللہ نے خود سورہ اعلیٰ کی آخری آیت نہیں فرمایا کہ تسی تو دنیا دے پیچھے ہی لاتے ہو جبکہ آخرت بہت خوبصورت ہے اور انسان خود جا کے آخرت جا کے آخنا ہے کہ باقی میں دنیا سے صبح گزار کے آیا یا شام گزار کے آیا تو جس جنت الحسنین دے نام اللہ نے لائے اس کی پتہ نہیں کی وسعت ہے. جو چوتھے امام دے شاگرد دنیا تو ٹرے ایک جہاد چلے گئے تو خواب جناب زہری نو ملے تو جناب زہری نے پوچھا سنا اللہ تین اجر کی دیتا تو اس نے خواب جواب چاہیا کہ اللہ سجاد غلامی دے بدلے میں 1400 سال دی مسافت دی جاگیر عطا کی. تو کچھ بہت بڑا ہے تواڈے واسطے
چند ٹکیاں پیچھے سائیاں دی کچائی جو نہ نکل جانا، کسی دا حق کھا کے حق آنا لے، وقت قریب ہے، کوئی دیر تو لگنی نہیں۔ 80 سال کی اگر کوئی زندگی گزار کے تشریف فرمائے تو پل بھر گزر گئی نا، پتہ ہی نہیں لگیا کہ 80 سال گزر گئے۔ تو کچھ بہت خوبصورت ہے، لامحدود ہے، تو جس کی حد ہی نہیں ہے، جس کی انتہا ہی نہیں ہے۔ اگر جستجو ہے تو جبرائیل امین جیسا فرشتہ عرض کرتا ہے بار الہ میں تیری جنت دی حد دیکھنا چاہنا۔ خالق فرمائے جبرائیل سے تیری طاقت پرواز دگنی کر دیتی ہے۔ عام طاقت پرواز جبرائیل امین علیہ السلام دی جوان مستن شوق پیدا ہو جاوے، اس وجہ تو گل کر رہے ہیں۔ تھوڑے دل دے کوئی ایڈا بڑا مجمع تو 4 جوان بات نال لے گئے تو میرا مشن پورا ہو جاسی، کوئی تڑپ پیدا ہو جاوے، وہ منظر ویکھن واسطے، وہ مقام ویکھن واسطے، جس مقام تے 14 کچہریاں لگیاں ہوئی ہیں، جتھے ابو الفضل العباس آپ موجود ہیں، جتھے عاشقاں دے جرمٹ عشق دا کعبہ حسین ابن علی موجود ہے، اس کچارے کی تڑپ پیدا ہو جاوے تاکہ دنیا کی اور اس دنیا دا لالچ کو کبھی بھی صراط مستقیم تو ہٹا نہ سکے، ہر قدم تو اٹا پچھلے قدم نہ رکائیں اور مضبوط ہوندہ جاوے۔ عام طاقت پرواز جبرائیل امین علیہ السلام دی یہ ہے کہ جو تو یوسف علیہ السلام نو بھائیاں کوئے چھ دھکا دیتا تو پوری دنیا دا چکر کٹ کے 7ویں سر دے تلے آکے جبرائیل نے پر بچھا لے اور اللہ کے سونے نبی نو پتھرہ تو ڈھان تو بچا لیا۔ اے عام طاقت پرواز ہے۔ خالق فرمائے پرواز دگنی کر دیتی ہے، جا جنت دی حد وے۔ جبرائیل آتے کئی نوری سال میں ویکھدا گیا، پرواز کردا گیا، جنت محلہ، جنت یا نہرہ، جنت باغات، حور و غلمان، حد ہی نہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آتے میں ایک مقام پہ رکیاں، جدو میں رکیاں تو میں سامنے ویکھیا لاہیا حور 70,000 حوراں دی سردار ایک محل دے سامنے کھلوتی پیادی بھائی جبرائیل آج ساڑھے علاقے چکے میں آتے آج اللہ طاقت پرواز عطا کی تھی، جو جا کے میں ویکھاں تو صحیح جنت دی حد کیا ہے۔ دارین قربان کر دے والا لاہیا پیادی جبرائیل کتنی پرواز کر چکے ہیں، اتنے نوری سال پرواز کر چکے ہیں۔ لاہیا پیادی اجے تائیں تا حسین دے چاون علی دائی فضا دا وہڑا بھی عبور چلے کچھ بہت بڑا جوانو توڑے بستے اللہ کہ ہم کسی دا محتاج نہ ہو۔ تو اسی کدی بھی اس دنیا دے دھوکے اور چکرے چسی نہیں آنا۔ اب توڑے نفس دی توڑی اصل قیمت دا نام جنت ہے۔ جنت وہ اتنا پاک سسٹم حاصل کرنے واسطے اتنی پاکیزگی دی شرط ہے۔ نماز روزہ اس سارا کچھ پاکیزہ، تزکیہ کر، تزکیہ نفس واسطے سارے عمل ہیں۔ انسان نماز پڑھ رہے ہیں، برائیاں تو جان نہیں چھوڑ رہی تو نہیں قبول۔ ہر سال بندے روزہ رکھتے ہیں لیکن تقوی دے نام نشان نہیں انسان دے کردار وچ ملدا، تو بھوک پیاس تو علاوہ کوئی شے نہیں۔ خوف خدا ظاہر اور باطن وچ پیدا ہی نہیں ہویا، سال گزر گئے اللہ کی بارگاہ دے چکر لیندے ہیں۔ روح دی بیداری دا مسئلہ جوانو، روح دی بیداری دا پتہ نہیں اس دی وسعت کی ہے، باقی تو شروع ہوئی ہے۔ نور دے ڈھیر سارے ذرات ویکھے، نور سیدہ ہویا نور سیدہ نے ویکھیا عرش دے بائے نال۔ کیوں نہیں یہ قوم جناب سیدہ دے دکھ اور سکھ تے سمجھوتا کرتی؟ جتھے سین دا سکھ ہے اتھے خوشی مناندے، جتھے دکھ ہے اتھے کالے کپڑے پا کے میدان میں چاہ جاتے۔ موت دی گلیاں جو ہر کوئی لگ کے آیا ہے، وجہ کہ یہ نور سیدہ کو آواز ہے الہی بے بہا نور دے ذرات کیسے؟ جو خالق نے جواب دیتا ہے قبول فرما۔ آشیہ لائی ہو نہیں سکتی، منوان روایت توڑے تک پہنچانی ہے، اگر توڑے سے شمار ہوئے تو تائیدہ حق ادا کر دینا۔ خالق دا آواز ہے بطول اے تیرے شیعہ ہے، شیخ صدوق علیہ رحمہ آئے اے تیرے شیعہ ہے، اور فقط تیرے شیعہ نہیں
یہ تیرے علی دے شیعہ یہ لاقادار نور دے ذرات صرف علی دے شیعہ نہیں، یہ تیرے حسن دے شیعہ اور صرف تیرے حسن دے شیعہ نہیں، یہ تیرے حسین دے شیعہ نہیں۔ تو پاک سیدہ دے نور چواز آیا میرا مالک انہاں اجازت دے کہ میرا نام چاہ سکیں۔ پاک نور سیدہ دیئے اور نور اللہ نور دی بات ہے، میں صرف کوٹ کر کے توڑے تک پہنچا رہا انہاں اجازت دے کہ میرا نام چاہ سکیں۔ دھیر بڑیاں بڑیاں شانہ آلے بندے آندے بھی زبان تے اس میں سیدہ جاری نہیں ہوتا۔ جا کے دنیا دی مجلس اور محفلوں اٹھا کے بیگ لو کس محفل جناب سیدہ دے نام دا تذکرہ ہوندہ ہے کہ دو شیعہ جڑ کے بیٹھ جا میرے نام دی گل مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک سیدہ دا اسم تلاوت نہ ہوئے۔ میں حقات رہا یا نہیں؟ بندیاں دی ساری رات ہی محفلت بھی جناب سیدہ دا نام چاہنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو یہ معاملہ تو آخر میرے واسطہ نہیں ہے، یہ معاملہ کسی فرقہ و مسلک دا معاملہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ اس دراغ خالق دا آواز بطول میں بڑیاں زبانہ بچ بھی طہارت نہیں دیکھدا کہ وہ تیرا نام چاہمن اے تیرے شیعہ تو گناہگار ہو سن، زبان نال جھوٹ بول سن، حق دی خیانت کر سن، ہاتھ نال گناہ کر سن، قدمہ نال گناہ کر سن، تو انہاں کی میں اجازت دے ماں کہ تیرا اے او انعام نے جس انعام مستے تسی اس جات موجود ہو۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ ایک دن معصوم فرمایا خالق دا آواز ہے کی میں اجازت دے ماں؟ سیدہ دا آواز ہے اللہ انہاں میرا نام چاہمن دی اجازت دے چکے اے میرے حسین دے آزادار ہیں۔ ایک نفس دی خیانت نہیں کی تھی میں، چونکہ میرے حسین دے آزادار ہیں۔ میں آکھے نا سن ادراک ہی نہیں ہے، اپنی قیمت دا اندازہ ہی نہیں ہے۔ جنت والی مشتاق کیوں ہے؟ جنت کیوں کاٹے انتظار ہے؟ جنت کیوں اس دے مشتاق ہے، اس دے انتظار ہے جس دے دل میں محبت علی ہے؟ کیوں بندہ ملائکہ الوفضل ہے جس دے دل میں محبت امیر المؤمنین ہے؟ حسین ابن علی دے عزادار ہون دی وجہ سے۔ اور میں پڑھے تاریخ ہے کہ معاشر جدوں کسی گناہگار نو جہنم دے قریب لے کے جائے جاسی تو فرشتے ایک شیشی ایک بوتل جیسے چند قطرے پانی بھی اسے اس گناہگار نو دے سے اس نے کیسے ذرا اس نے کھول کے نا جہنم دی آگ والے پاسے کر سٹنی نہیں سٹ سے ساری ہو جاسی۔ صرف اس کا ڈھکن کھول کے صرف جہنم دیا تو فوراً جہنم دے شعلے پروادہ سے اس کو بند کر دے، ورنہ میں کچھ نہ جاما 500 میل دے فاصلے تک اللہ اس مومن کو دور کر دے سی۔ وہ کچھ سی یہ کیڑی چیز آئی جس نے چند قطرے نال جہنم دیا کتنی دور ہو گئی ہے؟ ملائکہ کہتے ہیں یہ آنسو ہیں جڑے حسین دے غم میں بہائے۔ کوئی میں صدقے ہو جاؤں، میں صدقے ہو جاؤں، میں دا کہیں تو آپ کہیں چھوڑا ہے جہنم دیا کہ تو سان کون زامنہ بنی ہے؟ اے معاشر آکھنا قیامت کدی قیامت دے کوئی 2-4 خطبے کا پڑھو معصومین دے کہ رات دی نیند ہی نہ غائب ہو گئی صاحب ایمان دی بے قرار ہو جاؤ کہ در معاشر پڑھو انشاءاللہ ایک مجلس قیامت میں بھی پڑھ ساں کہ قیامت کی ہونا ہے کی نظام والد کی میں ہونا ہے مومن دی استقبال کی میں ہونا ہے قیامت ہو سکتا ہے میں پڑھا لیکن جوانوں سے ہی رکھو جہنم دیا تو چھڑا لیا محمد دی تھی اور جانتے ہو کہ کوئی جوان بزرگ کوئی 2 بجے آیا اسی کوئی 1 بجے آیا کوئی ظہر دی نماز پڑھ کے بیٹھ گئے اسی چلو جس سے ذاکر حسن حسین کے کم میں چلو ایسا میں تاریخ پڑھے رات دی ظاہرہ مجلس سے پہنچ جاؤں اور میں صدقے ہوں سارا دن انتظار کر دی
اور جس وقت مجلس عزا ختم ہو جاتی ہے ماما دھیاں مجلس راج آ جاتی ہے بڑا بہن اس جملے وچ اپنی عظمت پہچان اور ہر مومن کا نام لے کے بنت محمد آتی ہے ایتھے فلاں بہ کے روندا رہے ایتھے فلاں بہ کے روندا رہے کل امام حسن علیہ السلام کی حدیث سنائی ہے کہ ہر مومن کا نام چاہ کے قیامت تک کا منا لے ہر مومن کا نام چاہ کے میری ماں دعا کرتی ہے تیری میری ماں کی قبر ہوئے تو سان وطن چھوڑنا پہ جاوے کتنا مشکل جوانا پتر حسین ہوئے ماں زہرا ہوئے بڑی رونے ماں کی قبر اٹھے آج تیاری بھی پہلی مجلس پڑھی سی بڑی رونے ماں کی قبر اٹھے بڑی رو رو کے نا تے جڑی ماں نال گل کیتی اس نا کئی باری قبر ہل گئی ہے ماں کی قبر اٹھے رخسار رکھ کے پیا دے اماں ناراض نو میں ان بھی لئی وینا جڑی ٹور نہیں سکتی واہ بھائی واہ مدین تے ایسی مشکل آ گئی ہے میں تیریاں دھیاں بھی لئی وینا میں تیریاں نوہاں بھی لئی وینا اور امام حسین علیہ السلام ماں دی قبر اٹھے تمہیں ہاتھ رکھ کے پیا دینا اماں مسافر دا آخری سلام ہوئی تو امام حسین علیہ السلام کو پوچھے ماں دی قبر چھوڑنا قبر چھوڑ کے ٹر جانا پھر پتہ بھی ہے کہ زندگی پھر قسمت میری پھر معاشر میں ملاقات اور میں صدقے ہو جاما بڑے ہی رونے حسین جس وقت نانے کے ذریعے دے ہوتے قاصد پہنچیا دربار وچ بلایا گیا شام کو خط آیا ہے جس سے حاکم مدینہ بات کرنا چاہتا ہے امام علیہ السلام فرمایا میں مغربین دی نماز پڑھ کے آسا شرط جی تنہا ہو نال کوئی بیان ہوئے امام فرمایا دن تنہا آسا جدا قاصد چھوڑ گیا نا میں نہیں بیان کر سکتا حسین کتنا کروئے کتنا کڑپے حسین میں چکوار علم نہیں دس سکتا نانے کی قبر نو کس حسرت نال امام بیکھیا میں نہیں دس سکتا ماں کی قبر نو کس نظر نال حسین ابن علی نے بیکھیا روندے روندے ٹردے ٹردے جدو اپنے پیڑے چائے تے بھرا دے چہرے دی عاشق دا نام زینب عالیہ بجا اتنی تو بات تھا میری سین مسلمانہ کے اعتبار کی کئی نہیں ایسے نہیں رکھنا صرف بہن بن کے براد نال نہیں جڑی محافظہ امامت بن کے جڑی پتران نال صرف حسین ابن علی دے بھڑیجے کر کے نال نہیں لے گئی حسین دے صفائی بنا کے نال لے گئی اور یہ وجہ ہی کہ میری سین نے کیوں آکیا جتنی دیر میرے آن محمد لڑتے رمن تو میرے سامنے بہو ایک پل بچایا جان دے کے اور سید التجار بیٹے عرب دے سردار بیٹے دی دن براد چہرے دی عاشق ہے تاریخ ملتا ہے جدو ظہور ہوئے ہے شہزادی چوکنن پہ کرتے رسول اللہ چاہ کے حسین دے ہتھاں رکھے فرمایا میں جانتا ہوں میں محمد جانتا ہوں کیوں رو رہی ہے جی میں حسین دے ہتھاں تے یہ حسین دا منہ بیکھے زینب چپ کر گئی او دن پارو رامی دا دن برات وسری نہیں میں تاریخت بڑے جواب چھولا جھولیں حسین بن علی کتنی دیر حسین جھولا جھولیں دے رہنا بہن بیٹی کرتا جدہ حسین جھولے تو دور ہوئینا پھر رو گیا پاک سیدہ فرماوینا حسین زینب تو دور نہ گیا کر کوئی میں صدقے ہو جاما تو جانتا نہیں دی زندگی دا نام حسین ہے اور میری سائن نے شرط رکھی اپنے حق دے چھے کہ روزانہ میں حسین ابن علی کی زیادت کرتا حسین اس سے چھے اور راز بھی ہے حفاظت بھی ہے حالات ایسی ہے امام حسن علیہ السلام نے جنازے تے تیر لگ جانا ہے آل محمد واسطے تھوڑا سا ہے تھوڑا درد ہے کہ اپنے وطن نے اپنے شہر ہی تیر مار دی اور وہ بھی جنازے تھے اور پانچ تامی جو ایک امام حسین رہ گئے اور حسین علیہ السلام کی حفاظت کرنا ہے بی بی عالیہ تسیم میں چونکہ پوری اسلام دی ہسٹری عالیہ کے سامنے نانے نال وفاقیں کی تھی غداری کہیں کی تھی میرے باپ دا ساتھ میں دیتا علی دا دشمن کون ہویا حسن نال کون لڑیا جنازے تے تیر کہیں مارے اور 72 دفعہ حسن امیر نزیر ملی تو ساری چیزاں عالیہ سین کے سامنے ہیں
تو بھرات جی میں منہ ویکھے حسین بڑیاں اکھاں لکائیاں لیکن بہن ویکھ لیا عاشق ہے بھرات چہرے دی تیور ویکھ کے سمجھ جاندی گئی آج خیر ہے تے آج نہیں حسین رونے نا سامنے آ کے پہ آدھی اماں یاد آئی نے بابا علی یاد آئے پیر حسن یاد آئے اور میں صدقے ہو جاواں سید تڑپ کے پہ آدھے زینب شام میں جو خط آئے میں دربار جا رہے ہاں میں نے لگتا ہے وہ جڑا بات آئی نا ساڑھا روزے نستا میں نے لگتا ہے اس کا وقت آ گیا ہے جس لمحے دا انتظار آئی جڑا کم تیرے تے میرے زمین پورا کرن دا وقت آ گیا ہے اور میں ولی دے دربار جا رہے ہیں امام علی مقام اٹھے امام ترین دامن مجھے سے پڑھا زمانے میں حیات درس سکھائے حیات درس دین آلائے گھرا میں جیویں جو حسین مڑ کے ویکھے نا تے بہن دا دامن نے ہاتھ نظر آئے سر چکا کے روئی جا رہی ہے بول نہیں رہی امام حسین علیہ السلام فرمایا آلیا پیچھا مڑے بہن کا سر اپنے سینے پہ کنن لایا سر مبارک کے روسہ دیکھ فرمایا آلیا اطمینان رکھو یہ ولید میرا قاتل نہیں نہ مدینے میں میری قبر دی جائے اللہ حسین پر میں تو جنگ میں کربلا یہ میرا قاتل نہیں ہے امام حسین علیہ السلام فرمائے نہ چار دیواری دے اندر میں پوچھن آلہ حسین امام علی مقام فرمائے تو اطمینان رکھو یہ میرے قاتل نہیں ہے رو کے پہ یاد یہ بھاویں قاتل نہیں حسین ہاں تو میں بہننا ایک گل جواب دے اے وہ جا نہیں جتھے اماں کئی گھنٹے کھلوتی رہی اے وہ جا نہیں جس جا تو حسن امیر مدیر مارے گئے ہیں اے وہ شہر نہیں مسلمانہ تو بہن دا اعتماد اٹھ گئی حسین 10 سال ہو گئے حسن و گلابی کفن پوایا حسین میں نکاح شرط رکھوائیے جدے میرا حسین ویسی میں محافظہ پڑھ کے بھرات نال نہ رو کے بیادی بس تنہا نہ جا میرا دل مطمئن نہیں ہوتا بہن بھرات انہیں کوئی میں صدقے ہو جاؤں بھرات جانتا ہے بہن جان نہیں دیندی جی میں بہیر فضل دماغ کے بگا عقل مار کے بیادی عباس زینب بیادیت لٹ پائے گئی ذرا دروازے تے نگاہ کرو نا ولی دے دربار حسین تنہا جا رہی ہے تاریخ میں پڑھے ہیں حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام نے 26 جوان تیار کیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی سیکیورٹی واسطے حسین علیہ السلام کی حفاظت واسطے 26 جریح جوان ایسے جوان حضرت عباس تیار کیتے ہیں جنہاں نال لا کے حسین کے سامنے ہاتھ باندھ کے پیادے وطن نہ چھوڑ ماں کی قبر نہ چھوڑ نانے کا روزہ نہ چھوڑ تو آٹا کدے ہی نہیں چڑھتا جب تک اماں تے نانے کی قبر کی زیارت نہ ہو جاوے تو بھیڑا نال وطن تے رہو میں اجازت دے میں نوجواناں نال لا کے عرب دا ایک چکر لاواں میں ویکھاں او پتر کیڑا جڑا حسین تو بیعت منگدا ہے مرحبا مرحبا مولا وطن نہ چھوڑو مولا بھیڑا نو جنگلاں وچ نہ رلاؤ مولا ایک چکر لاون دی اجازت دیو تو ایسے جدید جوان پہاڑ ہٹے تو ہٹے وہ اپنے مقام کو نہ رکھتے میں نارائن قربان کر دے ماں میرے شیعہ شدی بھائیوں قیامت دا منظر ہے اے باتاں ضروری ہے پہنچان مضمون کسن بھی آپ سو وہ تو ہم سنا دے سے تاریخ دے برکن سترن پڑھتے پہنچا رہا حضرت ابو الفضل العباس مجھے تو پتہ لگا تنہا ولید بن عتبہ دے دربار ہے یعنی پل نا اس نے ساری رات جوان حجرے دے در تے کھلوتے نگر حسین مصلی عبادت ہے اگر امام حسین علیہ السلام مدینے دے بازار چن کسی باغ چن امام حسین علیہ السلام کسی قبیلے وچ گئے امام حسین علیہ السلام کسی سفر چن امام حسین دے کوئی زبار آئے کوئی مسئلہ پوچھنا لے آئے بانی شریعت آئی حسین تو یہ جوان ہر وقت حسین دے اگے پیچھے مسلح تلواراں نال کھلوتے ہوندے ہیں آج پتہ لگے تنہا دربار وچ عباس نو جلال آئے عباس نے 25 جواناں نو جدوں بلانا ہوئے آئی نا قاضی سجنا مار دے عباس نو جلال آویا جلال والا پیر عباس زمین تے رکھیا زمین غازی دا بھار نہیں سہ سکدی زمین ہلے علی شاگرد دوڑے نا استاد تے کئی اوکھی بن گئی ہے عباس
زمین ہلیے ہاشمی دوڑن ہاتھی تلواراں لے کے دوڑن ویدھی رہیے دامن جس چھوڑے حسین دن میں ایتھے نہیں مرینا دامن چھوڑ دے رو کے بیادی نراز نہ میں تنہا نہیں جان دیں سارے تو پہلے پہیے اکبر تے نگاہ حسین دن ویکھو نا وہ اکبر آگی ہے اکبر میرے نالے رو کے بیادی یہ نانے دی شکلان لے پر میں کلہ نہیں جان دینا او سجاد آگے رو کے بیادی نہیں اجے بھی نہیں جان دینا او ویکھے نا محمد انفی آگے رو کے بیادی اجے بھی نہیں او ماتوی جوان و غازی نو ویدھی گئی ہے دامن چھوڑ دیا رو کے بیادی ہے ہون وینا ہے تا لگا جاؤ میرے پردیاں دا زامن آگے ہے اللہ تیری ہائے قبول فرماوے رو رو کے بیادی عباس نیڑے آ غور نال ویکھ بے داغ دے دی پیا مرحبا 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 خدا کا دیا اس کا قبول کرو چلا پڑے کسے کم میں چلا دو عباس را قریب آ غور نال ویکھو بے داغ دے دی پیا بے داغ ہنکھاں ابو الفضل ابن عباس قریب آئے ایک بار پھر وے پاس پھر وے شاید فرمائے پھر وے شاید جی قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے تڑپ کے پیاتے ہیں پاس لاؤنا وے کس کا جگ دشمن ہے اس دی حکومت دشمن ہے کلمہ پڑھ کے عالم اسلام اسلام دے محافظ دا دشمن ہے خیال رکھی بے داغ دیتی پہیاں بے داغ لیسا جتنی دیر تک تسا واپس نہیں آنا میں دروازے تے انتظار رہتا عباس گرم ہوا میرے حسین دے نیڑے نہ آوے کر سکو جس تو بڑا جملہ مسائب دا کوئی نہیں بہن بھرا دے قدمہ کے ہاتھ رکھ کے غازی آدھے وعدہ کرو ایو گال ہر میدان اچھ کر سکتا رو رو کے بھیا دیئے نہ روا حسین غریب ہے غریبہ مجبوریاں کھاوے دیئے میرے شیعہ سنی بھائیوں امام حسین علیہ السلام دی نگاہ پہ جوانہ دے پاس مڑے امام علی مقام علیہ السلام فرمایا او بہن آئی تسی ویر ہو جوان ہو ہاشمی ہو امام فرمائے ولید میں نے میرا قاتل نہیں ہے امام فرمائے کائنات کی نبضہ حسین دے ہتھے چلی میرا وعدہ ہی میں تنہا آسا تو لہذا میرے نال کوئی ویر نہ آسی تو سارے رک جاؤ پنجیر رک گئے وہ بھی بڑے اوکھے رکے چہریاں تے جلال پیر زمین تے نہیں پہ لگ لے جلال زمین تو قدم بلندن تلوارہ نیامتن مگر بے قرارن چہریاں تے وجاہ تے شجاعت تے اثار نمودارن حسین فرمائے کسے نہیں جانا میں تنہا پنجی رک گئے عباس نال ٹرے بڑی مقام جملے تے دعا قدم دیا چوتھا جدو چوتھا قدم چاہے حسین پیچھے مڑے فرمائے عباس تو سنیا نہیں مولا حکم کرو فرمائے میں آکھیا نہیں کہ میرے نال کسے پھرا نہیں جانا جس نے گھر تے غازی دا اللہ میں ہاتھ بن کیا دے تو ان کہیں آکھیا میں توڑا پھرا رو کے پیادے مولا تسی کرسی سے لوے آئے میں توڑے قدمہ چلا سا آئے رو کے پیادے جدہ لوگ ویکشنن پتہ لگ سی جڑا قدمہ بیچے ہو غلام ہیں جڑا کرسی دے ہو آقا امام حسین علیہ السلام موٹے جناب کبیر نے بلند کیتا اور ہاں اللہ کے امام حسین علیہ السلام فرمایا کوئی بار بار نوکر سلامن آ لیا میں نے گل دا جواب دے کدی نوکران دے کپڑے بھی زہرا سکتے عباس نلوا میری ماں کی قبر نہ ہلا حسین تے اوکھا ویلا آگیا ہے زمانہ رنگ بدلا گیا ہے بارو سارے رک گئے اور کن تنہا کشیدگی بہت زیادہ ہو چکی ہے اس وقت تک کیونکہ بیعت کا مطالبہ بار بار کیتا جا رہے اور امام حسین علیہ السلام نے روز روشن دی طرح یزید اور یزیدیت کا انکار کیتا اور ہر انکار یزیدیت کو پارا پارا کیتا کم ہو جائے نا مشن سے کم کیتا اے میں چلے ساری دنیا حسین حسین گلیاں بازاراں میں دھیاں بہناں رکشیاں تے موٹر سائیکلاں تے لوگ خدا کی قسم میں کچھ دے ودن حسین دی عزاداری کڑی جا کے ہو رہی کام بیٹا بڑا حسین ابن علی نے کیتا ہے امام حسین علیہ السلام فرمایا یزید جیسا
کسے فاسق اور فاجر دی بیعت کر کے حسین ابن علی آئندہ آمان علی نسلہ مستے ظلمت دروازے نہیں کھول سکتا. حسین مدینہ چھوڑنا پوسی فرمایا ایک رات دی مہلت دیو کل حسین مدینہ والوداع جاسی مدینہ دی حرمت کا مال نہ ہوئے روزے اور اس ہویا پھر واقعہ بھرا بھی ہویا اس مسجد ہویا روزہ رسول دے اندر کی کچھ نہیں ہویا. مسجد نبی اس گھوڑے رکھے رہے 3 دن تک گھوڑے چراغ نہیں روشن ہوئے روزہ رسول اللہ تھا ہوئے میں صدقے ہو جاواں. جتنی دیر حسین دربار جو واپس نہیں آئے اتنی دیر تک زینب کھلوتی رہی. تائیں آنکھنا سین انتظار کرو بہ جاؤ روکا کہ نہیں دشمن دے دربار چھے. بی بی عالیہ دے میں زندگی چھترے انتظار بڑے اوکھے کیتے. کربلا تو بعد تک انتظار دی عادی ہو گئی نا کدی اس بازار کدی اس موڑ کدی اس دربار. لیکن بی بی عالی وسط دور چھترے انتظار جڑے میں بڑے اوکھے کیتے. پہلا انتظار بڑا اوکھا کیتا جدو اماں زہرا دربار چھے گئی. دوسرا انتظار جدا جبرائیل اعلان کیتا قد قتل امیر المومنین. اور تیسرا جدو حسین ولید بن عتبہ دے دربار چن جتنی دیر بھرا نہیں آئے کھڑی رہی ہے حسین سامنے آئے. میری سین نے کیڑا کام کیتے کرسیاں لگ گئیاں بڑی تے سونی کرسی تے حسین آ بیٹھے نال بھرا آ بیٹھے. اور میں صدقے ہو جاواں محمد فی مسلم عون جعفر طاہر عبداللہ سارے آخیر بیٹھے تے سامنے حسین ہے. سامنے مسند لائی گئی ایک پاس میری سین آ بیٹھی بہناں نوں نال لا کے برجائیاں نوں نال لا کے ہن اسلام نوں بچاون دی باقاعدہ پلاننگ کیتی ہے. بہن بھرا جو اسلام دے دشمن بے نقاب ہو کے سامنے آ گئے ہن کرنا چاہیے کچھ دی پئیے کیوں بلایا نے. امام حسین علیہ السلام فرمایا یزید بیعت کا مطالبہ کر دے آدھے بیعت کر لیا مدینہ چھوڑ. بی بی رو کے پیاتے اس دے قانون ہے کیا جائز ہے. حسین بڑے ہی روئے رو کے فرمیندن اس دے قریب شراب جائز جوا جائز شطرنج جائز ماسی پھوپھی نال نکاح جائز. بڑا بڑا لفظ رکھنا چاہنا کھڑی ہو گئی تو رو کے پیاتی زینب نہیں من حسن بھیرا رو کے پیاتی پترانو نادلا تو کربلا تو جا شام جانے تو میری 4 سالہ دی سجینہ جائے. حسین تو کربلا میں سر دے دے میں دھیاں نال شام کر جا سا. زینب دا تیرے نال وعدہ ہویا میں اس دن بلسا جدو بہن بہن اسی بھرا بھرا. امام علی مقام فرمایا فرشت تیار کرواؤ. امام حسین علیہ السلام فرمایا محمل سامان بیبیاں چلان کرواؤ جنہیں جانا ہے نانا کو تیاری کرو. امام حسین علیہ السلام بہن منہ کر کے فرمایا جب تک چاچے جایا عبداللہ تو اجازت نہ دے وے اتنی دیر تک نال کیویں کھن بن جا. رو کے پیادی نہ گھبراؤ. حسین تسی دعا فرماؤ اتنی دیر تسی نہیں آئے میں دروازے تے کھلی رہی ہوں. حسین منت لاؤں جتنی دیر میں نہ بلنا میری ماں ابو بند نہ کرے آئے. حسین میں تیرے دروازے تے تالا بیکھنا ہے میں تڑپ کے مر جانا. حسین منت لاؤں اگر میں اجازت نہ ملے میں کفن پوائی جاویں. حسین میرا جنازہ پڑھائی جاویں میری زندگی دا نا حسین ہے. دائیاں دے جھرمٹ اتنا روندی تڑپ دی کون ٹر دی بہن جوانوں عالیہ سین تو بعد کوئی مثال بکھا اس ویڑے کو علاوہ روزگار دے پڑھائی دے سلسلے بھراون کسی دوسرے ملک کسی دوسرے شہر جانا پہنتا ہے. اپنے تخت بخت والی بہن کدی نہیں روز سی صحیح بھراون ٹر دیاں ویک کے ایسی بہن کوئی نہیں جڑی آنکھیں میں بھراون دے نال ٹر پہ. اپنے تخت بخت والی عالم غیر معلمہ عبداللہ ابن جعفر طیار عالم میری سین اپنے تاج نور محلہ لے پاسے قدم چاہیں. حسین دا امامہ کھل کے گل چاہے عرشل مو کر کے پیادا ہے اللہ اے نال نہ گئی تا میں باغی بولنے سے. اس بازاروں میں خطبے نہ پڑے تا کمیں پتہ لگ سی لیزے تے سار کس دا قرآن پہ پڑھ دے. آئیو میں صدقے ہو جاما اپنے نور محلے چاہے دائیاں نے در دولت کھولے ہے جو دروازہ نہ آئے سامنے عبداللہ ابن جعفر طیار اون محمد 2 دھیاں سجے کھپے آپ غیرت مریض بستر بیماری تھے
جویں سین دا قدم آیا درود دی آواز آئی، درود دی بارش آئی، دائیاں نے، کنیزاں نے، بیٹیاں نے، پتراں نے درود پڑھیا، گلنا شروع ہو چکیاں مدینے، حسین وطن چھوڑ رہے ہیں، حسین وطن کو الوداع کریں، مدینہ چھوڑ رہے ہیں، روزہ رسول اللہ چھوڑ رہے ہیں، اور محمد کدی اکبر کول، کدی قاسم کول، کدی حضرت عباس کول، بابے دے کول آن محمد کھلوتے، دائیاں تخت پیش کیتا، تخت نہیں بیٹھی، کرسی پیش کی تھی، کرسی سے نہیں بیٹھی۔ عبداللہ حیران ہو گئے، سامنے قالین دے اتے آ کے میری سین بیٹھی ہے، رو کے پہ علیمہ فضا ذرا قالین ہٹانا، اجڑن دے موسم آ گئے ہیں۔ عبداللہ دے میں لفظ سنے ہیں، میں بھول گیا میں کیڑا بیمار، عبداللہ دے میں غور کیتا نہ زندگی چھپے گی میری، اپنے پاک ہتھا نال مدینے دی زمین تے لکھا بیٹھی مرتی ہے، بی بی آدیان دا بابا سے اجڑ گیا، بی بی آدیان دا بابا حسین تریا بیٹھا ہے، آواز آندر کوئی گل دسا ہویا کیا ہے، بی بی آدی چاچے جایا ساڑھے وسن دے موسم
حسین دے ہوئیں ادھے تیرے ہوئیں چکوال دے مزاج دا وینے ادھیاں کنیزہ حسین دیاں ہوئیں ادھیاں کنیزہ تیریاں ہوئیں میری مرضی یہ ایک ٹائم دا کھانا حسین دے دوے ٹائم دا کھانا تھوڑے میں ہے سن دی آئیے اٹھ دی آئیے رو کے پیا دی عبداللہ ایک اللہ نام کری دیا ہے جنہاں دے پے کے غریبا یہ بیا دی غازی دی بھائنا حسن امیر دی بھائنا اوکھے جملے آگئے انشاءاللہ پڑھ دماں تسی برداشت کر لو آئے کر کے رومن آلے عبداللہ رو کیا دن آلیا میں محل دے دروازے کھلائے سونا چاندی ہیرے جاہرات زر دولت اون محمد اٹھ بہو آلیا تیرے بھرا دا جگ دشمنے جیڑی شاید لوڑے رکھوا رو کے پیا دے حسین دے بھائنا کوئی شے نہیں چاہیے رو کے پیادن کوئی شے تچا بی بی آلیے چینیاں پر منت لا میرے نال کوئی گواہ ٹور زینب اپنے گھارج گواہ دی کڑی لوڑے رو کے پیا دیے دنیا نو پتا لگے میں نو پردہ کتنا پیارا ماتمی نال میری گالے دھیاں آدھے نسی سڑپ گئیاں اسا سمجھیا ماں سونا زردہ جیسے مدینے دی نگری حل گئی آجدہ بھرے محل چوہی کو ماں دی سڑی ہوئی چاہتا چاہیے دھیاں دے سامنے کر کے بیا دیئے انشاءاللہ لوٹ لوٹا چکوئے دل کری کرو لگی دل کری تماتم کر لگی واہ واہ مرحبا رو کے بیا دیئے گوار میں آئے ہی کمال چادر لئی وینیاں او میں دارین قربان کر دے ماں اجے سین زینہ بے آلیا وین پہ کر دے آئے نبی اکبر تیز قدم چاہ کے آئے عبداللہ دی نگاہ پہ یہ تڑپ کے پیادر چاچا میری اماں میں اجازت دیتی نہیں یا کوئی نہ میرا بابا اس ویلے تک کہیں ویلے اٹھ دے میرا بابا کہیں ویلے باندھے رو کے پیادے اکبر ترکا حسین دائے بھائن حسین دیئے میں جوڑی پتران دی نال دینا کلی زینب نو اجازت نہیں دیتی میریاں دھیاں حاضر میرے پتر حاضر منت لا ایک واری بابے نو آگ میرے محل جاؤ میں ٹور نہیں سکتا میں کوئی گل کرنی ہے جدا اکبر پیغام دیتا ہے ماتم ہو جانے جملے تے حسین تنہا نہیں عباس نالے اکبر نالے قاسم نالے جی میں بھائن دے محل قدم آیا عبداللہ اٹھین ویر ویر کر کے حسین گالے چبائیں پائیں ماتمی نال گالے کم تے مورا کے حسین آدن مہربانی زینب نو میرے نال ٹوری آئی ماتمی نال گالے عبداللہ یو جے گال کی دیئے حسین دیاں پائیں چھوٹ گئی ہیں تڑپ کے پیادے کتنے زینب نو لمان آئیو گال پہنچا میں نہیں آسو سیر تے ماتم دا فرسا حسین پائیں چھوڑا کے رو رو کے آدھے میں کوئی نہیں بننا بننا پھر آئے اس میں سام لگا واویلا کر کے روڑے 8 دیاں دا مہمان ہے بردہ بابا جینت میری آکھاں بازاں دا غازی نو بھجیا ہے لکھ میری آکھاں عباس نو بھجیا ہے سیدہ دا نروا قالو قلم ہو ویسین آوازاں دا اکبر نو بھجیا ہے سیدہ دا نروا برچی کھا ویسی قاسم نو بھلیا ہے سیدہ دے عبداللہ جیندے تے گھوڑے بھاج ویسین زینب نو پچامن کونا سمات مینال گل حسین آدن ٹھہر جا میں زامن بلا لے مولا کون زامن جوان نال گل اٹھے آئے جتھے شام دا قیدی سجا
سجاد تو آدھے درجات بلندوں میں نو قبران ٹر گئے نسا ٹر جانے جوانوں جملہ یاد رکھو فرمائندے ہوندے آئین سجاد عبداللہ پیاد ہے آج زینب نو میرے گھروں لے جاوے جیڑا کل پہنچا میں ناوے جو فنائی رو نبی حسین رو کے پیاد ہے بابا جے آنکھوں دا ہی گوادا میں بھی لما آبادہ میں ضرور لے سجاد رو کیا دے چاچا تساں کھیا ہے زینب نو لے جاوے جیڑا کل پہنچا میں ناوے سجاد میں آکھے رو کیا دے چاچا ایک وعدہ میرے نال بھی کار سجاد گل کی بھی علی دے پتران دے متھے دیوارا تے لگے رو کیا دے جے میں زینب لے آنا پہچان متا کچھ جاوتوں میں سوال نگانے یا حسین زندگی دا کوئی پتہ نہیں بھٹی صاحب دے بلندی درجات